صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارے یہاں ہم ایک بات کو اکثر سوچتے ہیں کہ جب ہم اپنے شیخ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں روحانیت کا نہ صرف یہ کہ احساس رہتا ہے بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اندر روحانیت بڑھ رہی ہے. لیکن اگر شیخ ہمارے کہیں چلے جائیں یا ہم شیخ سے دور ہو جائیں، شیخ کا انتقال ہو جائے، تو یوں لگتا ہے جیسے یہ سلسلہ رک گیا. اصل میں روحانیت تین طریقوں سے کام کرتی ہے. اگر تو میں اپنے شیخ کے پاس گیا، ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے ان سے ایک عقیدت محسوس ہوئی اور وہ عقیدت پیار میں بدل گئی. لیکن اس پیار میں نہ تو میری کوئی روحانی غرض ہے کہ مجھے ان سے علم مل جائے، نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ میری کوئی دنیاوی دعا وہ کر دیں وہ قبول ہو جائے، نہ مجھے ان سے اس لیے پیار ہے کہ وہ خوبصورت شخصیت ہے. میں تو صرف اگر ان سے پیار کرتا ہوں اللہ کے نام پر کہ وہ لویبل شخصیت ہے، تو پھر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. پھر شیخ کہیں سفر پر چلے جائیں، شیخ انتقال کر جائیں، یا خود علم کا طالب شیخ سے دور ہو جائے، تو وہاں روحانیت حاصل ہونے کا یا روحانی کیفیت بہتر ہونے کا احساس بدستور رہے گا. لیکن اگر میں اپنے شیخ کے پاس گیا اور وہاں ان تینوں میں سے ایک بھی چیز رہی، ایک غرض رہ گئی کہ مجھے روحانی علم مل جائے یا دنیاوی دعا کرا لوں میں، یا میرے شیخ بہت اچھے انسان ہیں اس وجہ سے میں ان سے پیار کر رہا ہوں، تو جہاں غرض ہوگی وہاں وہ کیفیت محسوس ہوگی کہ جو ہی شیخ دور ہوئے فار سم ریزن، یا مرید شیخ سے دور ہوا، تو روحانی سلسلہ منقطع ہوتا محسوس ہوتا ہے. میں جن بزرگ کے پاس بیٹھتا تھا، میرے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ایک خادم تھے جن کو ہم مجید بھائی کہتے تھے. ایک زمانے میں سنا ہے کہ بہت ہی رئیس انسان تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ دکھا دیا کہ وہ
بڑے شاہ صاحب کئی ہو کے رہ گئے. ظاہری لحاظ سے کچھ زیادہ اچھے حالات نہیں تھے ان کے جب میں ملا ان سے. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ سرفراز بھائی آپ ایک دعا کر دیجئے میرے لیے. تو میں نے کہا جی فرمائیے کیا. تو آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے, آپ بڑے شاہ صاحب کے خادم ہیں. کہنے لگے نہیں وہ ایسی دعا ہے جو میں خود شاہ صاحب سے نہیں کہہ سکتا. تو کہنے لگے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ نہ مجھے شاہ صاحب سے دنیا چاہیے, نہ مجھے شاہ صاحب سے علم چاہیے, نہ آخرت کی مغفرت چاہیے, بس مجھے ان سے پیار ہے. آپ دعا یہ کر دیجئے کہ میں ان سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں, کیونکہ مجھ سے ان کی موت برداشت نہیں ہوگی. رب تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ وہ ہمارے شیخ کے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ ہی ہفتے پہلے دنیا سے چلے گئے. اور وہ واقعی ان سے نئے بڑے شاہ صاحب سے وہ علم کے لیے کوئی بات کرتے تھے, نہ کوئی دنیاوی غرض تھی وہاں. پھر میرے شیخ بھی دنیا سے چلے گئے. تو برسات تھی اور کئی روز سے بارش بہت تیز ہو رہی تھی لاہور میں مسلسل. تو جہاں میرے شیخ دن کے وقت بیٹھا کرتے تھے میں وہاں تھا. تو میرے پاس 3 نوجوان لڑکے آئے کہ یہاں مجید بھائی ہوتے تھے. میں نے کہا جی ہاں, کہ ہم ان کے قریب ہی رہتے ہیں. ہم گئے تھے اپنے بزرگوں کی قبریں دیکھنے کی اس بارش میں ان کا قبروں کا حال کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ مجید بھائی کی قبر بیٹھ گئی ہے بارش کی وجہ سے. تو آپ نے اگر کچھ اس کا کرنا ہے تو کر لیجئے. تو میں نے اسی وقت 2-3 لوگوں سے کہا کہ فوری طور پہ جاؤ اور اس کے اوپر پلاسٹک کا موٹا شیٹ لے کے اس کا سائبان بنا کے اس کے نیچے قبر کو ریپیئر کر دو. تو اگلے دن جو انہوں نے مجھے رپورٹ دی, انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تھے تو وہاں مجید بھائی کے پاؤں کفن میں دکھائی دے رہے تھے. تو ہمیں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو پوری قبر کو نئے سرے سے بنا دو. تو وہ جو ہم نے اوپر سے تھوڑی سی جو مٹی رہ گئی تھی بچ گئی تھی وہ ہٹائی, اور ہمیں حیرت یہ ہوئی کہ نہ تو کفن میلا ہوا تھا 1 سال میں, اور نہ ہی ان کے جسم سے کوئی بو اٹھ رہی تھی. جسم بالکل نرم اور لوچدار تھا جیسے زندہ انسان کا ہوتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بزرگ کی خدمت ساری عمر کی, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, اور انہیں کوئی غرض نہیں تھی, اور اس کا انعام انہیں یہ ملا کہ اللہ نے ان پر قبر کی زندگی آسان کر دی. ایک اور بات, ایک بار ہمارے شیخ نے کہی جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد, اصل میں زیادہ تر باتیں مجھے سمجھ آئی ہی اس وقت جب شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, ورنہ اپنے شیخ کی زندگی میں تو حال
یہی تھا کہ جو مغربی تعلیم ہے وہ کسی طور مجھے ٹکنے نہیں دیتی تھی کہ ہر بات کو میں مغربی تعلیم ہی کی روشنی میں دیکھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو باتیں میری سمجھ میں اکثر آتی نہیں تھی۔ دنیا سے چل جانے کے بعد پھر اپنے شیخ کی بہت سی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس راہ کا دستور عجب ہے، جس انسان نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کچھ حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اسے ساری عمر کچھ نہ ملا، اور جو اس بات سے بے پرواہ ہو کے اپنے رب کو پکارتا رہا، اسے رب تعالی نے نواز دیا۔ تو یہ جو شخص کے ساتھ بغیر کسی غرض کی محبت ہے، روحانیت کے حصول میں اصل میں وہی کی نوٹ ہے اس کا۔ بہت سے اولیاء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہراً کہیں عبادت کرتے دکھائی نہیں دیتے، وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے شیخ جمعے کی نماز پر تو ہم اکٹھے جاتے تھے، میں اور ہمارے شیخ، ان کا دستور یہ رہا کہ شارپ 12 o'clock وہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہوا وہ کھڑے ہو کے 2 نفل تحیت المسجد وہ ادا فرما کے میرے ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھنے کا نقطہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کبھی، تو بہت دیر میں پھر سمجھ میں آیا۔ جمعے کے روز ایک ساتھ ایسی آتی ہے، ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ جس میں کی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ گھڑی، یہ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور وہ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ امام صاحب خطبہ پڑھ کے جب ممبر پہ بیٹھ کے اٹھتے ہیں خطبے کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے، وہ ساتھ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اتنی مختصر ہے۔ ایک زمانے میں یہ جمعے کے ارلی مارننگ یہ ساتھ ہوتی تھی، پھر رفتہ رفتہ سفر کرتی کرتی یہ غروب آفتاب تک چلی گئی۔ اب یہ ساتھ زوال کا ٹائم ختم ہونے کے فوراً بعد آ جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ بھید کھلا کہ میرے شیخ 12 بجے جا کے مسجد میں کیوں بیٹھتے تھے، کیونکہ آج کل ان دنوں میں گرمی کے موسم ہوتا ہے، اس میں عام طور پر 12:15 بجے کے ارد گرد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ میرے سامنے انہوں نے نماز ادا نہیں فرمائی کبھی۔ ایک دن بلکہ ہم کہیں اسلام آباد ٹور پر میں گیا تھا، تو میرے ساتھ ہی چلے گئے میرے شیخ، واپس ہم ڈرائیو کرتے آ رہے تھے، تو گجران والے میں ایک جاننے والے تھے ہمارے، ان کے یہاں پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں رک گیا وہاں، مغرب کی نماز پڑھ لیتی۔
اس گھر کے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ شاہ صاحب نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا 1 منٹ میں جا کے پوچھا ہوں. تو میں پوچھنے گیا، ان کا میں نے پڑھ لی نماز. تو وہ بھید میری سمجھ میں نہیں آیا تھا جو بعد میں کھلا. اولیاء کرام میں 2 طرح کے بزرگ ہوتے ہیں. ایک جو فرض عبادات کرتے ہیں اور اپنے دل کو اور اپنی سوچ کو مرکوز کر دیتے ہیں رب تعالیٰ کی یاد پر. ان کا دل اور ان کا ذہن اللہ کے حضور ہر وقت حاضر رہتا ہے. فرض عبادات کرتے ہیں، نماز معاف نہیں کسی کو، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں ہوئی. لیکن اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں وہ کم کم ہی دیکھیں گے ہم. وہ دل اور دماغ ان کا رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، رب کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے ہر وقت. اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے سے اللہ نے ہمیں انعام کیا دیا اب تک. وہ اس سے بے پرواہ ہوتی ہیں. دنیاوی وسائل کے بارے میں بھی وہ اتنے کانے ہوتے ہیں، قناعت اتنی ہوتی ہے کہ جو رب نے عطا فرما دیا اسی پر شکر ادا کیا. مزید کی تما نہیں ہوتی، مزید کی ہرس نہیں ہوتی ان میں. جو مل گیا رب سے اسی پر شکر ادا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بیٹھے بٹھائے اچانک ایک دن ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی ہے، رب نے انہیں سب کچھ عطا فرما دیا ہے. رب انہیں اپنے اسرار کے کچھ حصوں میں سیر کرانے لگتا ہے. رب تعالیٰ انہیں دوسرے جہانوں کی سیر کراتا ہے. انہیں جب کشف حاصل ہو جاتا ہے تو اس کشف کے ذریعے وہ دنیا سے جو عظیم ہستیاں جا چکی ان سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، جو بذات خود ایک بہت بڑا نشہ ہے. اس کا ایک بہت سرور ہے. جب وہ کشف میں ملاقات ہوتی ہے تو جس طرح کا سرور ہوتا ہے، جس ایسا سرور کہ آدمی پورے کا پورا اس میں ڈوب جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، انویلیویبل. رب تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیتا ہے. ایک اور قسم ہے بزرگوں کی جو چلے اور مجاہدوں میں یقین رکھتے ہیں. وہ فزیکل عبادت کے ذریعے سے رب کے قریب پہنچتے ہیں. پہنچ دونوں ہی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ان میں سے نہ پہنچے، پہنچتے دونوں ہی ٹائپ کے بزرگ ہیں رب کے پاس. ایک کا دل رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، ایک جسم کو رب کی طرف متوجہ رکھتے ہیں. لیکن جو پہلی ٹائپ کے بزرگ ہیں ان کو علم یا فتح بڑی جلدی حاصل ہوتی ہے. دوسری ٹائپ کے لوگ مشقت کے ذریعے سے کرتے ہیں. جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے، سبھی نام ان کے نام سے واقف ہیں. آپ یہ دوسری ٹائپ میں یقین رکھتے تھے، مشقت میں. ایک تیسری ٹائپ بھی ہے بزرگوں کی،
وہ بزرگ جو ان دونوں اسلوب کو اکٹھا کر لیتے ہیں ایک جگہ پر، ان کا دل بھی رب کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جسم کو بھی رب کی طرف متوجہ رکھتے ہیں. لیکن سہل ترین آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پیار کرے، اپنے رب کو چاہے، اس سے عشق کرے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے اور اس لائق ہے کہ اس سے عشق کیا جائے. اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو. ہماری محبت تمام اغراض سے پاک ہو تو بڑی جلدی ہمیں وہاں سے نواز دیا جاتا ہے. یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا جو بات کر رہا تھا، وہ آلموسٹ اس کے قریب ہے یہ کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالی ہر اس چیز سے نواز رہا ہو جو وہ انسان مانگے تو یہ کیسے سمجھ سکیں گے کہ یہ اس کا پیار ہے یا اس انسان سے یا اس انسان کی رسی دراز کی ہے. ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے بزرگ جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی عظیم ہستی کا فرمانا یہ تھا کہ بایزید کو اولیاء کرام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. علم میں یکتا تھے اور ایک خوبی میرے علم کی حد تک وہ بھی یکتا ہے، اب تک ریکارڈ ان کا کوئی توڑ نہیں سکا، کہ انہوں نے 105 اساتذہ سے حصول فیض کیا تھا. علم بے پناہ تھا اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب کے شاگرد عام لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے عالم ان کے شاگرد ہوتے تھے. ایک بار سفر پر تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے جو ظاہر ہے کہ بلند پایا عالم تھے. تو آپ نے سفر کے دوران اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ آج ہرن کے گوشت کے کباب کھانے کو دل چاہتا ہے. شاگرد سن کر خاموش ہو گئے کہ یہاں حالت سفر میں ہرن کے گوشت کے کباب کہاں سے آئیں گے. شام ہو گئی، پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے. ان حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب کے شاگردوں نے دیکھا کہ داہنی سائڈ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. ایک دو شاگرد اٹھے اور ان کو حیرت ہوئی کہ یہ ہرن بھاگا نہیں، شاگردوں نے اسے پکڑ لیا، ذبح کیا، اس کے گوشت کے کباب تیار کیے اور شاہ کی خدمت میں پیش کیے. آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آج ہرن کے گوشت کے کباب کھانے کو جی چاہتا ہے، تو رب تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے اور یہ ہرن از خود حاضر ہو گیا. ہم نے اسے پکڑ کے ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب آپ کے لیے تیار کیے ہیں، تناول فرمائیے. تو حضرت بایزید بستامی خوش ہوئے. جب کباب کھانے لگے تو ایک دم فرمائے کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا. پھر فرمایا کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا. شاگرد پریشان ہوئے اور فرمایا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مردود بمعنی دور ہونے کے ہے کہ وہ شخص جو دور ہو جائے اس کو مردود کہتے ہیں. تو فرمایا کہ رب تعالیٰ اگر کسی شخص کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے
تو سمجھ لو کہ وہ شخص رب سے دور ہو گیا، تو میں اس سے دور ہو گیا۔ یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، بزرگ ان کے پورے ہونے سے بہت ڈرتے ہیں۔ میں اور میرے شیخ اور دو آدمی کوئی سے بھی، وہ ہم اکثر پاک پتن شریف جایا کرتے تھے، اور عموماً ان دونوں چھٹی جمعے کی ہوتی تھی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر جمعے کو صبح 2 بجے گھر سے نکلتے تھے، پاک پتن شریف جا کے نماز پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ روٹین بڑی دیر رہا ہمارا، گرمی سردی چلتا رہا۔ ایک بار میری دفتری مصروفیات کی وجہ سے کچھ اس میں ناغہ آیا، تو مجھے میرے شیخ فرمانے لگے کہ چلو اس جمعے کو پاک پتن شریف چلیں۔ میں نے کہا جو حکم۔ تو ہم فرائیڈے کو پاک پتن شریف چلے گئے۔ شام کو جو میں ان سے دوبارہ ملا پاک پتن شریف سے واپس آنے کے بعد، میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ بہت تعصب ہے۔ اب یہ تو ضرورت ہوتی نہیں تھی کہ ان سے ہم کچھ پوچھ لیتے، کیونکہ وہ ایسی ہمت ہونے نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان سے سوال کر پائے۔ تو میں نے دیکھا کہ چہرے پر تعصب ہے ان کے، تو میرا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ میں چونکہ غلطیاں کرتا رہتا ہوں، شاید کوئی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ تو انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب ڈانٹ کب پڑتی ہے۔ تو مجھے چائے پلائی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آج سرفراز بہت بھاری غلطی ہو گئی ہم سے۔ تو میں نے کہا جی اللہ معاف فرمائے، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج میں نے تم سے سوال کر لیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی کہ میں تم سے کوئی سوال کروں۔ تو میں نے کہا جی یہ کون سی آپ کوئی سوال کی بات تھی کہ چلو آؤ پاک پتن شریف چلیں؟ کہنے لگے نہیں، یہ بھی فقیر کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ یہ سوال بھی کرے کسی سے۔ اور واقعی جب تک حیات رہے انہوں نے دوبارہ مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ پھر جو واقعی بزرگ ہیں وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے پنجاب انڈیا میں فقیر لوگ سگریٹ بہت پیتے ہیں، کیا اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اسلام میں سگریٹ پینا جائز ہے یا ناجائز؟ سگریٹ مکروہ ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ فقیر لوگ، شاید یہ میرا اندازہ ہے، گمان ہے میرا، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ سگریٹ پینے سے کچھ کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے، آدمی کنسنٹریٹ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیونکہ توجہ باندھتے ہیں عبادت میں، تو شاید وہ اس سے مدد ملتی ہے، اس سے عادی ہو جاتے ہیں پیتے ہوئے۔ یہ میرا گمان ہے، میں بھی رہوں۔ خود میرے شیخ بھی سگریٹ پیتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی خاص طور پہ اجازت لی ہے۔ غالباً اپنے مرشد سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے اجازت دے دی ہوگی۔ اور اس کے برعکس میرے ساتھ یہ جو کچھ پیش آیا وہ اس کے بالکل ہی الٹ تھا، 180 ڈگریز اپوزٹ۔ جس زمانے میں اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا
میرے ایک کالیگ اگر کبھی وہ سرکاری دور پر ملک سے باہر جاتے تھے تو ایک سگار تھا، ان دنوں بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ بھی سگار پیتے تھے، تو ایک آدھ سگار وہ میرے لیے اپنے الاؤنس میں سے توفتاً لے آتے تھے کہ دیکھیے یہ سگار ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر پیتے ہیں. تو سال 2 سال کے بعد وہ ایک سگار جو آتا تھا میں توفتاً وہ پی لیتا تھا. میرے ایک دوست تھے، وہ ملنا چاہتے تھے شیخ، ہمارے شیخ کے ساتھ، ان کو لے کے میں وہاں گیا تو ان سے باتیں کر رہے تھے، تو باتوں میں انہوں نے فرمایا کہ سگریٹ خواہ کتنا ہی اعلیٰ برانڈ کا کیوں نہ ہو، پائپ خواہ اس میں ٹبیکو آپ کتنی ہی اعلیٰ کوالٹی کا کیوں نہ پئیں، کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو، اور سگار خواہ کتنا مہنگا کیوں نہ ہو، وہ بھلے سال 2 سال میں ایک آدھ بار ہی پیا جائے، وہ روحانی پرواز میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو میں نے امیڈیٹلی پوائنٹ پک کیا کہ یہ اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے، یہ سنا مجھے رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اس بات کو شاید اب 37-38 ایئرس گزر گئے. تو یہ پرواز میں مدد نہیں دیتا بلکہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے. یہ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ انسان کے ارد گرد اگر ناپسندیدہ اسمیل ہے تو نہ تو نیک روحیں وہاں آتی ہیں، نہ فرشتے اترتے ہیں وہاں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. البتہ اچھی خوشبو، اس میں وہ خوش ہوتے ہیں آ کر. دوسرا سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ اگر کسی کا مرشد مرید کو دھوکے میں رکھتا ہو اور اسے دھوکہ دے پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں تھوڑی دیر پہلے یہی عرض کر چکا کہ اپنے شیخ کے ساتھ اگر بے لوث پیار ہے تو ایسے بہت سی مثالیں موجود ہیں دنیا میں کہ مرشد کے ساتھ کوئی شخص منسلک ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرشد سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو لوگوں نے اپنی عقیدت میں فرق نہیں آنے دیا کہ مرشد بھی ہمارا انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے. جب ہم عقیدت اپنی اس درجے پر لے جاتے ہیں جہاں ہم اپنے مرشد کو کوئی سپر ہیومن بینگ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر عام طور پر جھٹکے لگتے ہیں، کیونکہ انسان تو انسان ہے، اس سے غلطیاں بہرحال ہوں گی. یہ صرف فرشتے ہیں یا پیغمبر ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی، کوتاہیاں نہیں ہوتی، گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن عام انسان اس کا پاؤں کہیں نہ کہیں پھسلے گا. تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکے میں رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ذکر انہیں کر دینا چاہیے ان کے پاس کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، تاکہ اگر انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کو صورتحال کو واضح کر دیں گے، اور اگر واقعی ان سے یہ کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے وہ اس کے لیے معافی مانگ لیں گے آپ سے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. کسی صاحب مزار کی قبر کو غسل دینے کی فضیلت پر روشنی ڈال دیجیے. یہ عقیدت ہے، ایک رسم ہے.
چلیے، سوال کرنے والے بھی انڈیا سے ہی ہیں، اور مجندر سنگھ ان کا نام ہے، انڈیا سے یہ سوال انہوں نے بھیجے ہیں۔ یہ رسم اصل میں زیادہ تر کلچرل ویلیوز کی حامل ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ تر کلچرل ویلیوز وہی ہیں جو 1947 سے پہلے تھیں۔ ان کا چوتھا سوال ہے کہ کیا کسی صاحب مزار کی روح انسان کی باڈی میں پرویش، یہ ہندی کا لفظ ہے سنسکرت کا، تو آگے انہوں نے اس کا ترجمہ خود ہی لکھ دیا کہ داخل کر سکتی ہے، اگر ہے تو انسان کی روح کہاں پر چلی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، کچھ دیر کے لیے غلبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی جسم میں دو روحیں نہیں رہیں گی۔ یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ my questions are about Laylatul Qadr. Which night was Laylatul Qadr in recently past Ramzan? And why is it so that some people can't find it even by awakening during nights of last Ashra? What are prerequisites to quality for receiving maximum blessings during this night? Is this night revealed to some selected individuals who are at some particular stage of spiritual development? جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود جاننے کے ڈسکلوز نہیں کیا، کوئی گناہ گار شخص اس بات کو کس طرح سے ڈسکلوز کرے گا؟ اور نہ ہمیں اس قرید میں پڑھنا چاہیے کہ جس بات کو اللہ نے چھپایا ہے لوگوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ریویل نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال پوچھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ایک طرح سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رات کو پوشیدہ رکھ کے رب تعالی نے ہمیں 10 راتیں جاگنے کی توفیق بخش دی کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ان 10 راتوں میں جاگ کر شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو مقام شکر ہے۔ تو اس قرید میں ہم نہ پڑھیں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس رات کا علم اللہ کچھ خاص بندوں کو دیتا ہے، نشانیاں ہیں، اس سے وہ پہچان جاتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، علم بخشا ہے، وہ نشانیوں سے پہچان جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ یہ خواہ کسی موسم میں بھی ہو، اس رات میں موسم معتدل ہو جائے گا۔ اگر سردیوں میں ہے تو اس رات سردی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ ہمیں موسم بہار کی کوئی رات دکھائی دینے لگے، اعتدال پر آ جاتا ہے موسم۔ دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ آدھی رات یا اس کے کچھ دیر کے بعد ایک عجیب سی روشنی پھیلتی ہے چاروں طرف، روشنی کا کوئی سورس نہیں ہوتا لیکن رات بڑی برائٹ ہو جاتی ہے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ اس رات میں ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ جس پہ آپ کو سناٹا محسوس ہوگا کہ چاروں طرف سناٹا ہو گیا، حتیٰ کہ جانوروں کی آوازیں بھی نہیں آتی پھر۔ تو یہ 3 پہچان تو میں عرض کر دیتا ہوں، باقی کوئی صاحب علم، کوئی ولی اللہ آپ کو بتا پائیں گے۔
किसी साहब ने चाइना से सवाल भेजा कि शाह साहब, आपने बहुत सी जगहों पर बताया कि आप किसी पर एहसान करो तो दूसरे बंदे को फील भी ना होने पाए। मेरा सवाल इसके अपोजिट है कि आप पर किसी ने एहसान किया हो, वो बंदा हर महफिल या हर जगह ये कहता हो कि मैंने इस पर एहसान किया, मैंने इसको ये काम करवा कर दिया। इस सिचुएशन में जिसने एहसान किया हो, एहसान लिया हो, उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये उसके लिए बाज दफा शर्मिंदगी और अच्छा फील नहीं होता कि दूसरों के सामने शो हो कि मैंने उस बंदे की फेवर ली। इसमें दो चीजें हैं। रब ताला ने इंसान को मना किया है कि किसी के साथ अगर नेक सलूक करो, नेकी करो, तो उसको लोगों से छुपाओ, डिस्क्लोज ना करो। ये एक एस्पेक्ट है। और साथ ही ये फरमा दिया कि जो नेकी करके जताए, रब ताला उसकी नेकियां उसके मुंह पर दे मारता है। बहुत स्ट्रांग वर्ड्स हैं ये। लेकिन साथ ही साथ रब ताला ने एक और बात फरमाई कि जिसके साथ नेकी की गई हो, उसे चाहिए कि उस नेकी को फैलाए, उसको एक्नॉलेज करे कि किसी ने मेरे साथ ये नेक सलूक किया था। हम सब अल्लाह के मोहताज बंदे हैं। रब ताला ने हम सबको एक दूसरे के साथ इस तरह मुंसलिक किया है कि एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ है, एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस है। और तमाम बंदे, जैसे ये दीवार है, दीवार की एक ईंट इंडिविजुअली कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये ईंटें अगर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इस पर छत डालकर वहां 50 आदमी भी आराम से बैठ सकते हैं। तो इंसान जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो फेवर करना, फेवर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें शर्मिंदगी का देयर इज नो रीजन कि आप शर्मिंदा हो। सिर्फ एक हौसला पैदा कर लीजिए कि आप बड़े खुले दिल से उस आदमी के एहसान को एक्नॉलेज कर लीजिए जिस आदमी ने आप पर एहसान किया है। उससे एहसान करने वाले की इज्जत में इजाफा नहीं होगा, लेकिन आप जाने जाएंगे एक एहसान शनास शख्स के तौर पर। तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा जब आप किसी के एहसान को एक्नॉलेज करते हैं और बड़े खुले दिल से एक्नॉलेज करते हैं। इसमें शर्मिंदगी का कोई पहलू नहीं है। कुछ लोग पीर होते हैं और वो गालियां देते हैं, जैसे आगे इन्होंने एक साहब का नाम लिखा है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई पीर नंगे रहते हैं और जिस्म के प्राइवेट हिस्सों को नहीं ढांपते। आगे फिर उन्होंने एक नाम कोट किया है कि जैसे फला। बात यह है कि जब कोई शख्स अल्लाह के इश्क में इस तरह डूब जाए कि उसके होश और हवास खो जाए, तो वो अपने आप से बेगाना हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं रहता कि उसकी जुबान से क्या निकल रहा है और किस हाल में है। इसीलिए इन लोगों से मिलने से मना करते हैं आपके शेख कि मजलूब के करीब न जाइए, क्योंकि वो तो होशो हवास से बेगाना है बिल्कुल। ऐसे लोगों पर एतराज करने की बजाय अगर हम
صرف نظر کر جائیں، اور جن دو لوگوں کا نام کوٹ کیا ہے انہوں نے، دنیا سے جا چکے، تو اسلام تو ہمیں ویسے بھی منع کرتا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کی برائیوں کو ذکر نہ کرو، اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، صرف نظر کر لیجئے اور ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیجئے۔ کسی صاحب نے سوال کیا کہ آئی ایم سینڈنگ اے جنرل کوسچن، واٹ از the difference between فضل and رحمت؟ are they synonymous؟ بات ایک ہی ہے۔ رب کی صفات ملٹی ڈائمینشن ہے، ایک ہی صفت کی کئی کئی ڈائمینشنز ہیں، ان ڈائمینشنز کو اگر ہم جب نام دیتے ہیں تو وہاں ڈفرینشیٹ کر جاتی ہے بات۔ ایک اس کا فضل ہے، ایک اس کی رحمت ہے۔ رب ہر ایک پر فضل کرتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، گناہگار ہے، نیک ہے۔ جیسے وہ سب کو پالتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ کون بندہ میرا ماننے والا، کون میرا منکر، کون مشرک، کون اہل کتاب اور کون مسلمان، سب کو پالتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اسی طرح وہ فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر، اس میں وہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے، فضل کر دیتا ہے۔ رحمت ان پر کرتا ہے جن سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے رحمت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر رحمت فرما دے، لیکن رحمت مانگنے سے پہلے اپنی بچت کر لیجئے ایک کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، کیونکہ ایک لفظ جب ہم نے کہا کہ تو ہم پر رحم فرما تو در حقیقت ہم نے بہت کچھ اس میں کہہ دیا۔ رحم وہ مانگتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، جو قصوروار ہوتا ہے، بے قصور کبھی رحم نہیں مانگتا۔ تو جب ہم رب سے اس کا رحم مانگتے ہیں تو ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم واقعی تیرے خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور ہیں ہم۔ رحم ہمیشہ اپنے سے طاقتور سے کمزور مانگتا ہے، تو جب ہم اس سے رحم مانگتے ہیں تو ہم اپنے کمزور ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں تیرے سامنے بے بس ہوں، تو اتنا طاقتور ہے کہ میں تیرے سامنے بالکل بے بس ہوں، اور واقعی وہ بہت طاقتور ہے۔ رحم ہم اس سے مانگتے ہیں جس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ معاف کر دے، تو رب معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اس کی اس صفت کا اقرار کرتے ہیں میں رحم مانگ کر۔ رحم کمزور آدمی کسی پر نہیں کرتا، یہ صرف بہادر ہے جو دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا اقرار ہم کر رہے ہیں صرف ایک لفظ کہہ کے اس سے کہ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، اور اس کے بعد اگلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ رحمت کا معاملہ ایسا ہے، فضل کا معاملہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا پہلے۔ کسی نے ڈیرہ غازی خان سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عورت تصوف کے راستے پر آئی ہے تو اس کی تربیت کس طرح ہوگی؟
جیسے میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں، ریگولر نہیں آ سکتی اور آپ کے لیکچر نیٹ سے سنتی ہوں، اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہو تو کیسے پلیز گائیڈ کیجیے۔ بی بی، اگر میں کسی دن ڈیرہ غازی خان آ کر آپ سے یہ عرض کروں کہ ڈیرہ غازی خان کیسے پہنچا جائے، آپ مجھے گائیڈ کر دیجیے، تو آپ نے سوال تو پوچھ لیا، جس راستے سے یہ سوال بھیجا اسی طرح وہ بھیج دیجیے اپنے سوال۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ وداؤٹ کوشچننگ Allah's decree, one can't help wondering why the storm came at Makkah al-Mukarramah. Was Allah displaying his anger at the Muslims because of their failing to play a role in the plight of Syria? اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی مجھ سے ایک بار معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے۔ کوئی توبہ کرتا ہے تو ایک لمحہ نہیں لیتا توبہ اس کی قبول فرمانے میں اور اسے گناہوں سے پاک کر دینے میں۔ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ ابھی معافی کے الفاظ انسان کی زبان پر ہوتے ہیں کہ رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کو اوائڈ کرتا ہے، اور ایسی نشانیاں، ایسی وارننگز ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ سیریا کے معاملات پولیٹیکل ہیں۔ مجھ جیسا انسان جو تعلیم سے بے بہرا ہے، علم کوئی نہیں رکھتا، تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ کہاں کیا ہے۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ ہر جگہ مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ یہ حرکتیں نہیں کرو، اس سے ہم عبرت پکڑ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔